مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گندے نالے کا کیس بنایا، کچھ نہ نکلا. صاف پانی کا کیس بنایا، کچھ نہ نکلا. اثاثہ جات کا کیس بھی جب نیب اس کو چلا رہی ہے تو کرپشن کا عنصر کہیں شامل نہیں ہے. اور جو نیب کو $29 ملین کا جرمانہ برطانیہ کے ہائی کورٹ میں براڈ شیٹ نامی کمپنی نے کروایا ہے، اس کا خمیازہ پاکستانی قوم کیوں بھگتے؟ ناکامی نیب کی پیسہ جائے آپ کے اور میرے ادا کیے ہوئے ٹیکس کے ذریعے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی پوچھ گچھ کون کرے گا؟ اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں، براڈ شیٹ نامی کمپنی ریاست پاکستان پہ الزامات لگا رہی ہے. براڈ شیٹ نامی کمپنی پاکستان کے اداروں پہ الزامات لگا رہی ہے. براڈ شیٹ نامی کمپنی پاکستان کی بدنامی کر رہی ہے، اور اسی کمپنی کو پاکستان کے خزانے میں سے پیسے ادا کیے جا رہے ہیں. یہ ہے ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ بغض. یعنی عمران خان صاحب اپوزیشن کا نام لیے بغیر نہ ناشتہ کرتے ہیں، نہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، نہ رات کا کھانا کھاتے ہیں. ہزارہ کمیونٹی کی بات ہو تو اپوزیشن یاد آتی ہے. فنکشن ایئر فورس کا ہو، بات اپوزیشن کی کرتے ہیں. تو یہ جو $29 ملین ہے، یہ پاکستانی قوم کیوں ادا کرے؟ ناکامی نیب کی ادا کرے پاکستانی قوم. اور جب تخمینہ لگایا گیا تو $65 ملین نیب نے براڈ شیٹ کو پے کیا، صرف اس لیے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈ کے لائے جائیں. اس میں پہلا کیس 21 سال پہلے مشرف دور میں بنایا گیا، اس میں بھی ناکامی ہوئی. آج جب ایون فیلڈ کے فلیٹس کے حوالے سے درخواست دی گئی، لندن کے ہائی کورٹ نے شواہد نہ ہونے پہ جب وہ درخواست خارج کرنا چاہی تو براڈ شیٹ نے درخواست واپس لے لی. یہ نیب نے اکتوبر 2019 میں شہزاد اکبر کے اور نیازی حکومت کے کہنے پہ لندن ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کی یہ درخواست منسلک کی تھی اپنی مین درخواست کے ساتھ. اب کیا یہ بات شرمناک نہیں ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا، سفارتی جو تحفظ حاصل ہوتا ہے نہیں دیا گیا، اور لندن ہائی کورٹ کے آرڈر پہ جب اکاؤنٹس منجمد ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کے تو وہ جرمانہ ضبط کیا گیا؟ کیا یہ شرمناک نہیں ہے؟ نیب کی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو شرمناک نہ ہو؟ نیب کی ایک ایک چیز شرمناک ہے، اور جس کا نوٹس اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کو لینا ہوگا. کیونکہ انصاف کا جو دورہ معیار ہے، نہ کرپشن ہے، نہ کرپٹ پریکٹس ہے، نہ کک بیک ہے، نہ کمیشن ہے، اور دوسری طرف آٹے کا مافیا ہے، چینی کا مافیا ہے، بجلی کا مافیا ہے، LNG کا مافیا ہے، ادویات کا مافیا ہے. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پتہ ہے سرکاری پیسے کی لوٹ کھسوٹ کی گئی ہے. پتہ ہے کہ چینی آج مہنگی صرف اس لیے ہے کہ عمران خان نے قلت کے باوجود اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی تاکہ اپنے فائنینسروں کی جیبیں بھر سکے. اور اس ناکام نیازی کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. کالی اینک پہن کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور پتہ ہے کچھ نہیں. نہ مسائل کا ادراک ہے، نہ ان کو حل کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے. عمران نیازی صاحب جب تشریف لائے تو ان کا ایک بڑا پاپولر جملہ تھا، 2 نہیں 1 پاکستان. اور آج اس تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد واقعی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے پاکستان اور ہے، ہمارے لیے پاکستان اور ہے. شہباز شریف جس کی وراثت میں بھی بہت کچھ ملا، جو خود بھی ایک کاروبار سے منسلک ہے، ان کے جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اور عمران خان جس نے ساری زندگی ایک ٹکے کی نوکری نہیں کی، جس کا کبھی کوئی کاروبار نہیں تھا، کبھی وہ بیگمات سے جو ہے وہ تحفے لیتا رہا، کبھی ATMs اس کو پالتی رہیں.
اور آج جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ جس کی آمدنی میں اور اثاثوں میں اتنا بڑا تضاد ہے، اس کی جو ہے اگر اس ملک میں آمدن سے زائد اثاثے کا کیس کسی پہ بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، جس کی آمدن کوئی نہیں لیکن اثاثے بہت سارے ہیں۔ اسی طرح علیمہ باجی ہیں ہماری، ان کی سلائی مشین، یہ ساری عورتیں میرے ساتھ کھڑی ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں ہمیں بتا دیں وہ سلائی مشین ان کو بھی دے دیں ایک ایک، جو 60 ارب روپیہ اگلتی ہے سلائی مشین، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سیاسی مخالفین اور خاص طور پر شریف فیملی کے خلاف جو بغض عمران خان ہے وہ حکومت میں آنے سے پہلے سے شروع ہوا اور پاناما کے ڈرامے سے شروع کیا گیا، اور آج وہ یہاں تک پہنچا کہ وہ کہاں 56 کمپنیاں اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے کیس اور آمدن سے زائد اثاثوں پہ آ گئے ہیں آج۔ اس لیے میں یہ بات صرف کہنا چاہتی ہوں کہ نیب کی جو کارکردگی اور جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پاکستان کی تو کہہ رہی تھی، لندن ہائی کورٹ میں کیا ہوا، جس کو کل شہزاد اکبر صاحب نے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی۔ شہزاد اکبر صاحب غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں، مشرف صاحب کے دور میں پروسیکیوٹر تھے، جنرل نیب۔ یہ جو براڈ شیٹ کمپنی کو کانٹریکٹ دینے کا سارا معاملہ ہے، یہ شہزاد اکبر کی مدیت میں ہوا، یہ اس وقت اس نے کرایا، اور اس کے بعد جب اس کو کچھ نہیں ملا 2019 میں براڈ شیٹ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ اب کیونکہ جرمانہ جو ہے وہ دینا تھا تو کہا کہ چھوڑو اب ایک اور طرح وار کرتے ہیں، اب تم ایسا کرو کہ ایون فیلڈ کی اٹیچمنٹ کی بات کر دو کورٹ پہ جا کے، جو انہوں نے کی، جس کے اوپر کیٹیگوریکلی لندن ہائی کورٹ نے کہا کہ ایون فیلڈ کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کوئی ال گاٹن منی ایون فیلڈ کی جو پوری پرچیز ہے اس میں نظر نہیں آتی۔ اور اس پورے کیس میں 3 لوگ فریق تھے، ایک فریق تھی حکومت پاکستان، ایک فریق تھی براڈ شیٹ اور ایک فریق تھی نیب۔ اب اس کے اندر جرمانہ کسے ہوا؟ جرمانہ ہوا حکومت پاکستان کو تھرو نیب، اور فائدہ کس کا ہوا؟ براڈ شیٹ کا۔ اس طرف کون ہے؟ حکومت میں ہے شہزاد اکبر، نیب میں کون تھا؟ شہزاد اکبر، بیچ میں کیا ہے؟ براڈ شیٹ۔ یہ بڑی سمپل بات ہے، ان کو بڑا شوق ہے نا منی ٹریل مانگنے کا اور وہ الٹے سیدھے چارٹ جوڑنے کا۔ چارٹ یہاں پہ جڑ رہا ہے، اور یہ تو تھا سو تھا جو اپنی ایک شیل کمپنی کو 24 کروڑ روپے کی جو ادائیگی کی ہے، جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، یہ 24 کروڑ روپے تھے۔ عمران خان صاحب کا بڑا ایک پیٹ جملہ ہوتا تھا، یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو شیل کمپنی ہے جس کے نام پہ 24 کروڑ روپیہ کھایا گیا ہے، یہ کس کے اکاؤنٹ پہ گیا ہے؟ یہ شیل کمپنی کی تحقیقات کون کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہوتی ہے، آپ چلے تھے نواز شریف کی جو ہے پراپرٹی اٹیچ کرانے، آپ کو لینے کے دینے پڑے اور آپ کو اربوں روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر جرمانہ بھرنا پڑا۔ Request to all please support Hilltop Vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. दोस्तों, हिलटॉप व्लॉग्स समाचार रिपोर्टिंग से संबंधित है। इसमें दुनिया की उन खबरों को लाने का प्रयास किया जाता है जो विशेष रूप से हम भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और इजराइल आदि देशों की खबरें लाने का प्रयास करते हैं। हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हिलटॉप व्लॉग्स का समर्थन करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।